ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تہران میں 37ویں عالمی اسلامی وحدت کانفرنس شروع۔ فلسطین کی آزادی عالم اسلام کا سب سے اہم مسئلہ۔ ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے آج صبح اسلامی اتحاد کی 37ویں بین الاقوامی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں کہا کہ اسلامی اتحاد کے لیے جد و جہد کرنے والے وہ تمام لوگ جنہوں نے قلم کے ذریعے کوشش کی، ان کی قدر کرتا ہوں، اور اسلامی اتحاد کانفرنس کے انعقاد کے لیے سرتوڑ کوشش کرنے والے احباب اور اس اجلاس میں اظہار خیال کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی اتحاد کا مسئلہ ہمیشہ بہت اہم رہا ہے اور تاریخ اسلام میں اس پر غور کیا گیا۔ عالم اسلام میں اتحاد کی اہمیت پر دن بدن زور دیا جا رہا ہے۔ اتحاد پر توجہ دینا ایک انفرادی اور وقتی معاملہ نہیں، بلکہ ایک فکری نظام اور حق محور تفکر ہے۔ صدر رئیسی نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ اتحاد کی طرف توجہ دینا ایک جزوی یا انفرادی نظریہ نہیں، مزید کہا اتحاد ایک فکری نظام ہے جو قرآن کریم اور پیغمبر اکرم پر ایمان کو بنیاد اور حق کو مرکز قرار دیتا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ آج کے اتحاد کا مطلب ادیان یا جغرافیے کا اتحاد نہیں، بلکہ امت اسلامیہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے اتحاد و اتفاق ہے۔ رئیسی نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ اسلامی تاریخ میں امت اسلامیہ کا اتحاد ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا، کہا اتحاد اور وحدت کا مسئلہ امت اسلامیہ کے مفادات کا تحفظ اور اسے فروغ دینا ہے۔ انہوں نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے جد و جہد کو امت اسلامیہ کا اہم ترین مسئلہ قرار دیتے ہوئے غاصب صہیونی رژیم کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کو عالم اسلام کی کسی بھی حکومت کے لیے ایک رجت پسندانہ عقب نشینی پر مبنی اقدام بتایا۔ رئیسی نے تاکید کی کہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا غیر علاقائی اور بیرونی قوتوں کی خواہش ہے۔ صدر ایران نے خطے کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لبنان اور فلسطین سمیت مختلف خطوں میں ہتھیار ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مقبوضہ علاقوں میں تمام مجاہدین کے لیے حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کرنا ہی تنہا راہ ہے، اور مزاحمت کا یہ راستہ ہی دشمن کو پسپائی پر مجبور کرے گا۔ صدر رئیسی نے مزید کہا عالم اسلام کے فکر مند افراد کو ملت اسلامیہ کی ضروریات کے بارے میں مشترکہ فہم ہونا چاہیے۔ آپ سب کا ادراک متکبروں سے نفرت اور عداوت ہے، اور یہ ہم سب کا مشترکہ نظریہ ہے۔ انہوں نے اتحاد کو ایک ایسا لاہیہ عمل قرار دیا جو ملت اسلامیہ کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے مضبوط بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ایک نئے اور منصفانہ عالمی نظام کی تشکیل کے لیے اپنی پوزیشن تلاش کرنا چاہیے۔ مقبوضہ فلسطین اور عالم اسلام کے تمام مجاہدین کے لیے صرف ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دشمنوں کے خلاف مزاحمت کریں اور میدان میں ڈٹ جائیں۔ انہوں نے مزید کہا شام، عراق، یمن، لبنان، فلسطین وغیرہ میں دشمنوں کی موجودہ شکست کا مشاہدہ کریں اور مجاہدین کے حالات اور ان کی قدرت و طاقت کو بھی دیکھیں۔ رئیسی نے ماضی میں فلسطین کے حوالے سے کیے گئے ذلت آمیز معاہدوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کل تک وہ میز پر بیٹھ کر کیمپ ڈیوڈ اور اوسلو جیسے معاہدوں پر دستخط کر رہے تھے، لیکن صہیونی دشمن نے ان معاہدوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ لیکن آج حالات مجاہدین کے حق میں ہیں، اور یہ امت اسلامیہ کے اتحاد اور مزاحمتی تحریکوں کی ہم آہنگی کی بدولت ہے۔ رئیسی نے عالم اسلام میں اتحاد کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے تاکید کی کہ دشمن کے مقابلے میں اتحاد ہی واحد راستہ ہے۔ اتحاد کے ذریعے ہی ہم دشمن کی ہائیبرڈ اور میڈیا وار کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دشمن کی ہائیبرڈ جنگ کا جواب اتحاد اور ہم آہنگی ہی ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ دشمن کا میڈیا اور سامراجیت پسند ٹائکونز ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کا مقابلہ جہاد تبیین کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے نیو ورلڈ آرڈر کی تشکیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ نشستیں اور نظریہ اتحاد ہی عالمی اسلام کو ایک نئے ورلڈ آرڈر کی تشکیل کے لیے آمادہ کر سکتا ہے۔ رئیسی نے کہا کہ اتحاد اور ہم آہنگی بہت ضروری ہے، کیونکہ عالم اسلام ایک طاقتور دنیا ہے۔ عالم اسلام اپنے جغرافیائی اور تاریخی محل وقوع اور بے شمار وسائل کے ساتھ اپنا عظیم تاریخی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔